اور اپنے مبلغین سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ایک مذہب ہے اور آپ اس مذہب کے مبلغ ہیں، آپ کو چاہیے مذہبی باتوں پر ڈسکس نہ کریں، آپ مذہبی چیزوں کو دلائل سے، آخر کوئی مسلمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دلائل سے سمجھتا ہے اور سمجھ میں نہ آئے تو اسلام چھوڑ دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم محمد الرسول اللہ کے برابر مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں مانتے ہو؟ آج پوری دنیا میں 100 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو تم یہ کیوں مانتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ کے برابر ہے؟ یہی تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ غلام احمد قادیانی ہی نہیں کوئی بھی ہمارے نبی کے برابر ہو سکتا، کوئی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی تو ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں عین محمد ہے، جو درجہ محمد رسول اللہ کا ہے وہی مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ چنانچہ جب آخری جواب بیت الفتوح سے یہ ملا ان قادیانی مبلغین کو کہ یہ بھی ایک مذہب ہے اور آپ مطمئن بھی ہوں، دوسروں کو مطمئن کر دیں، مذہب کی باتوں پر بحث نہیں ہوا کرتی، تو ان 3 باپ بیٹوں کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ معصوم جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے کہ یہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس مذہب کا دار و مدار مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر ہے۔ جب تک کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو تسلیم نہیں کرتا وہ ان کے نزدیک سچا پکا مسلمان نہیں۔ تب انہوں نے اس سے توبہ کیا، سارے فرقوں کے علماء کو بلایا گیا، مجمع عام میں توبہ ہوئی، پلائی میں اجلاس کیا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس کی جو بیوی مرزائی ہے اس کا گھر تھا کاما رٹی میں، جہاں مولانا ابرار صاحب آتے جاتے ہیں۔ میں نے قادیان کے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کروایا کہ میں شوہر ہوں حافظ عبدالشکور سے، اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو وہ بیوی مجھے ملنی چاہیے۔ میں نے یہ دعویٰ اس لیے دائر کروایا تھا کہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں، مسلمان ہم کو دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں قادیانیوں سے دوستی نہ کرو، مسلمان کہتے ہیں ان میں شادیاں، یہ مولوی ملا بڑے متشدد بڑے متعصب ہوتے ہیں، عوام کو ہمارے خلاف اور غلاتے ہیں، یہ سب دوستوں پروپیگنڈا ہے، یہ سارا جرم ہماری قوم کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ قادیان کے قاضی نے جواب لکھ کے بھیجا کہ آپ احمدیت ترک کر چکے ہیں، اس لیے آپ کا نکاح فسخ ہو چکا۔ اور پھر میں اس دولہے کو کاما رٹی لے گیا، مولانا ابرار صاحب کے جلسے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دکھوایا، مشاہدہ کروایا کہ وہ توبہ کرنے والا حافظ عبدالشکور ہے جس کی بیوی کو یہ کہہ کے نہیں قادیان سے واپس کیا جا رہا ہے کہ تم احمدیت ترک کر چکے ہو۔ میرے دوستو، ان کے نزدیک احمدیت کا وہی درجہ ہے جو ایک مسلمان کے نزدیک اسلام کا درجہ ہے۔ آخر اور بھی تو اس ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے بہت سے غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی جب ان کو کافر کہہ دیا، غیر مسلم کہہ دیا، تو ہم لوگ بھی تو غیر مسلم ہیں۔ بات یہ سمجھنے کی ہے، اور جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں ان میں سے کوئی مذہب والا صحابہ کی توہین نہیں کرتا، اہل بیت کی توہین نہیں کرتا، قرآن کی توہین۔ ہندوستان کی سرزمین مذہبی سرزمین، یہاں مسجد، مندر، چرچ، گرودوارا سب کو تحفظ بھی حاصل ہے، تقدس بھی حاصل ہے۔ یہاں سب مل جل کر کے رہتے ہیں، ایک دوسرے میں کوئی نفرت نہیں، اور اگر کبھی کوئی نفرت پھیلانا چاہتا ہے تو یہاں کی اکثریت ایسے نفرت پھیلانے والے کا گریبان پکڑتی ہے۔ اسی پیار محبت سے سینکڑوں سال سے ہم یہاں مل جل کے رہتے چلے آئے، ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں اور وہ ہم کو مسلم کہتے ہیں، مگر قادیانی میرے دوستوں ہم کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ جیسے اور مذہب آزاد ہے، ایسے اگر وہ ایک مذہب بنا لیں ہم کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا مسلمان قوم میں، اس کا باپ غلام مرتضیٰ مسلمان تھا، اس کا دادا آقا محمد مسلمان تھا، اس کا پردادا گل محمد مسلمان تھا، اس کی پہلی بیوی حرمت بیوی مسلمان تھی، اس کے 2 بچے سلطان احمد ظفر احمد مسلمان تھے۔ یہ پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، نام رکھا اسلامی، اور مذہب کی بنیاد جو رکھا اپنی شخصیت پر تو الفاظ سارے استعمال کیے اسلام والے۔ عبادت گاہ بنایا، اس کا نام رکھا مسجد،
مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ جو لوگ ایمان لے آئے، جب یہ جناب نبی بن گئے تو ایمان لانے والوں کا نام رکھا صحابی، جو اس پر ایمان، من دخل فی جماعتی دخل فی صحابتی، کہ جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ میرا صحابی ہو گیا۔ آپ کے یادگیر میں بھی ایسے صحابی ہوں گے، مرحوم مغفور اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے۔ تو عبادت گاہ کا نام مسجد، اپنا نام نبی، اپنے پر ایمان لانے والے کا نام صحابی، اور اپنے بیٹے کا لقب قمر الانبیاء۔ قمر الانبیاء یہ میرے پاس تذکرہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ تذکرہ چھپی ہوئی ہے قادیانی مرکز کی، کسی مسجد مدرسے میں نہیں چھاپا ہے۔ رغوا جو ان کا بہت بڑا مرکز تھا پاکستان میں، یہ اصل میں ہندوستان میں دوبارہ اپنے پر پھیلا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ہندوستان کو پاکستان جیسا سمجھتے ہیں کہ ان کو پھیلنے کا موقع دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہندوستان ہے وہ پاکستان کا، جہاں تمہاری 420 چل گئی، یہاں کا قانون لا اینڈ آرڈر انتہائی مضبوط ہے، تم کو یہاں 420 کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے قانون میں بڑی جان ہے، قانون کے پاسبانوں میں بڑی جان ہے، وہ یہاں قرار نہیں چلنے دیں گے، اس لیے یہ رغوا کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے تذکرہ۔ تذکرہ کا مطلب ہے وحی مقدس۔ اس میں لکھا ہوا ہے قمر الانبیاء، دیکھو حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں چھپا، اور نیچے لکھا ہے جماعت صحابہ سے مل گئی، اور اندر سے پورے مضامین۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کو بلی کے پیخانے کی طرح ڈبل لاک میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات مولانا کی غلط ہے تو میں یہاں کے جماعت احمدیہ کے ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک تذکرہ ہمارے تمام ناموں کو فراہم کریں، قیمت میں دوں گا۔ یادگیر کی جتنی مسجدیں، جتنی ائمہ ہیں، اگر وہ چھپاتے نہیں اپنا لٹریچر تو یہ تذکرہ ہمارے سارے ائمہ کو فراہم کریں، قیمت انشاءاللہ معصوم صاحب ادا کرے گا۔ اور مجھے یقین ہے مولوی ملا نہیں، اسکول کالج کا پڑھا ہوا کوئی مسلمان اگر تذکرہ کو دیکھ لے گا تو قادیانی اس سے طائب ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ دیکھو تذکرہ میں لکھتے ہیں یہ میرے دوستو، صرف اس امید پہ آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہمارے ان بھٹکے ہوئے دوستوں کے لیے ایمان کی دعوت ہوگی۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی خود کو محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کی بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ام المومنین کہتے ہیں۔ ہماری ماؤں سے ہمارا رشتہ میرے دوستوں خبر پر مروی ہے، لیکن ازواج مطہرات سے ہمارا رشتہ قرآن کی آیت سے مروی ہے، وَنِسَاؤُهُ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ دیکھو اس میں لکھتا ہے، آپ جیسے سارے لوگ میرے دوستوں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ان کے بدکار نہیں ہیں، یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اگر مر گئے اسی کفر پہ جہنم کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں ہے۔ یہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی تذکرہ کے صفحہ نمبر 37 پہ لکھتا ہے مجھے الہام ہوا اشکر نعمتی رائی کا خدیجتی، میرا نکاح شادی ہوا، اے غلام احمد خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نے اس کی خدیجہ دو۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اپنی بیوی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دے رہا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ قانون کے پاسبان جو ہمارے والنٹیروں سے کہتے ہیں تمہارے جلسے سے خلفشار ہوگا؟ خلفشار کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ حضرت خدیجہ کو محمد رسول اللہ کی چہیتی بیوی کو، جن کے بسترے میں اللہ کا سلام آتا تھا، جن کی جان و مال سے اسلام نے فائدہ اٹھایا، جو جنت کے خواتین کی سردار ہیں، ہماری سب کی جان مال عزت آبرو حضرت خدیجہ پر قربان ہے۔ ایک بدتمیز بدماش حضرت خدیجہ کو اپنی بیوی بتا رہا ہے، اس سے خلفشار ہو رہا ہے، ہمارے جلسے سے خلفشار نہیں ہو رہا۔ یہ دھوکے پاکستان میں چلے، ہندوستان میں انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے۔ یہاں کے افسروں لیڈروں کو تم بہت دن تک گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ گادی جی کا ملک ہے، اس کا وشواس بہت مضبوط ہے، یہ اہنسا کا ملک ہے۔ تم محمد رسول اللہ کی توہین کر کے تمہاری 420 کی دکان یہاں نہیں چلا سکتے۔ یہی نہیں، یہ الہام 2 جگہ لکھتا ہے، تو خود تو بن گیا نبی، بیٹا بن گیا قمر الانبیاء، ساتھی بن گئے صحابہ کرام،
بیوی کو کہہ دیا خدیجہ الکبریٰ، اور نبی بھی کس شان کا؟ کہتا ہے میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بڑا شانتی پوروک ہمارا دیش ہے، بہت شانتی ہے۔ پھر مولانا ابرار صاحب نے کہا اگر میں گرودوارے میں جا کے بیٹھ جاؤں کہ میں متولی ہوں، فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مفتی بیاض صاحب درخواست دیں گنیش پوجا اس سال میں کرواؤں گا، وہ گنیش پوجا کا میں سننا تیار ہوں، تو کوئی بھروسہ کرے گا؟ کچھ ضرور سال میں ڈالا ہے، آپ کو ایسا کروائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن کی آیت کریمہ ہے، اور یہ شان سرکار والا بابا سید الابرار محمد عربی فضاح امی وہابی کی ہے، ان کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ سب سے اعلان کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، اگر میں میری بات سے جھوٹا ہوں، یہاں سے لے کے بنگلور تک کے دفتر کو اعلان کرتا ہوں، کل صبح ہمارے سارے ائمہ کو تذکرہ فراہم کی جائے، شہر کے ذمہ داروں کو تذکرہ فراہم کی جائے، یہاں کے سرکاری دفتروں کو تذکرہ فراہم کی جائے، اور اس پر بات کرنی جائے کہ تذکرہ کا درجہ کیا قرآن کے برابر ہے؟ اس توہین کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور رسول پاک کی شان والی آیت کریمہ یہ کہتا ہے مجھے الہام ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی نے مرزا کو رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا، اسے الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کس کے اوپر وحی نازل ہوئی؟ یہ کس پر وحی آئی ہے؟ قرآن کس پر اترا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جبرائیل قرآن لے کے نہیں آ سکتے، قرآن کا اترنا بند، قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ایک زبردیر پیش کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ غار حرا سے جو پیغام شروع ہوا تھا حجۃ الوداع پر اللہ نے مکمل کر دیا، قیامت تک ہی قرآن کریم رہے گا۔ ایک آدمی آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہوں، میں نکال لوں کہہ دوں یہ میرا ہے۔ جو لوگ لطیامی کے لیے ہمارے جلسے کو خطرہ قرار دیتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں ان کے اسٹار اور ان کی چیزیں میں نکال لوں کہ یہ میرا ہے، کوئی برداشت کرے گا؟ اتنا ہم کرتا ہوگا 30 میں پارے کی صورت ہے، اور اس میں ساری شان بیان کی گئی ہے حضرت محمد رسول اللہ کی۔ یہ شخص کہتا ہے یہ میرے اوپر نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور یہ مجھ سے نازل ہوا، مجھ سے اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، یہ کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ یہ کہتا ہے قرآن میرے قرآن اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، قرآن شریف اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ جو لوگ فوٹو لے رہے تھے میں ان سے کہتا ہوں تذکرہ کا فوٹو لو، اس صفحے کا فوٹو لو، یہ لکھا ہوا اس میں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف اللہ کا کلام اور میرے منہ کی بات ہے۔ میں جو جس مسلمان کو آپ یادگیر میں سب سے ادنا درجے کا مسلمان سمجھتے ہو، میں اس کے ماں باپ کا واسطہ دے کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم ایک لمحے کے لیے برداشت کر سکتے ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جیسے رسول اللہ کا بولنا قرآن تھا اس کا بولنا بھی قرآن ہے؟ میرے دوستو بات کا انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک کو کندھے پر اٹھایا، صدیق اکبر وہ جو غار میں رسول پاک کے ساتھ گئے، جن کو قرآن نے ثانیۃ نین کہا، جس کو قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، جنہوں نے ریاض الجنہ کا حصہ خرید کر کے وقف کیا۔ حضرت رسول پاک فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا کسی کو میں دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا جگری دوست بناتا۔ فرماتے ہیں میں سب کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میرا رب اٹھا گیا۔ جس دن صدیق اکبر نے تاج پہنا ہے، آسمان کے فرشتوں نے تاج پہنا ہے، صدیق اکبر کے بارے میں صحابہ نے گواہی دیا ہے قامت صدیق مقام الجاہلیہ۔ لیکن یاد رکھو صدیق اکبر بھی محمد رسول اللہ کے برابر نہیں۔ انسانیت کا جو سب سے بڑا تصور ہو سکتا ہے وہ صدیق اکبر کی شکل میں، جس کے نام اعمال کو رسول پاک خدا اللہ شریف کے سامنے پیش کریں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ جن کو جنت کے آٹھوں دروازے بلائیں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ جو انبیاء اور انبیاء
کی امتوں سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے، لیکن صدیق اکبر کا مقام جب رسول پاک نے کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس کہ ابو بکر سے کہو میرے مزاج اچھے نہیں ہیں، رسول پاک علیل تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ تھرتھرا اٹھی، فرمایا رسول اللہ میرا باپ کمزور ہے، آپ ان کو حکم نہ دیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی بات نہیں رکھتے۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، ایک نماز کا واقعہ ہے، محمد رسول اللہ پیچھے سے آ گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا صدیق نماز پڑھانا تھا، فرمایا ابو صحابہ کے بیٹے کی یہ جرات کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے دل دماغ میں صدیق اکبر کا جو مقام ہے کوئی انسان اس سے بڑا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، مگر صدیق اکبر رسول پاک کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے سر کراتے ہیں، کہتے یا رسول پاک اتنے ابھی صحابہ کی ہمت ہے کہ آپ کے مصلی پہ یہ ایسا بدنصیب شخص ہے رسول پاک کی بیوی کو اپنی بیوی بتاتا ہے، خدیجہ کو اپنی بیوی کہتا ہے، رسول پاک کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو اپنا الہام بتاتا ہے، خود کو رحمت للعالمین کہتا ہے، قرآن کو اپنے منہ کی باتیں بتاتا ہے۔ میرے دوستو ایک دو نہیں، وقت زیادہ ہوگا، 50 حوالے، انہیں حوالوں کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے اسلامی اصطلاحات کو استعمال کیا، مسجد کو مسجد کہا، خود کو نبی کہا، ساتھیوں کو صحابی کہا، بیویوں کو ام المومنین کہا، بیٹے کو قمر الانبیاء کہا، اور اپنی جماعت کو جماعت اور اپنے خلفاء کو خلیفہ کہا، یہ سب اصطلاحات اسلامی، اپنے الہام کو قرآن کہا، اپنے طریقے کو سنت کہا، اس لیے ہر عالم دین، ہر مسلمان کا فرض ہوا کہ وہ اس فتنے کا تحفظ کرے، ایسا کہنے والے کو لگام لگائے، اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا کہا جا رہا ہے تو ان کو سمجھا بجھا کر کے ان کی اصلاح کرے، اور اگر دینا دانستہ ایسا کہا جا رہا ہے تو کسی بھی طرح ان کا تحفظ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ اگر یہ آدمی کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب کے لوگوں کو اپنی تبلیغ کا شکار کرتا یا اسلامی اصطلاحات نہ استعمال کرتا تو مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی اس کے پیچھے پڑنے کی۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کب تک قادیانیت کے خلاف کام کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اسلامی اصطلاحات استعمال کرتے رہیں گے، جب تک یہ قرآن کو تحریف کرتے رہیں گے، صحابہ کی توہین کرتے رہیں گے، مرزا کو عین محمد مانتے رہیں گے، اس کی بیویوں کو ام المومنین کہتے رہیں گے، اس کے خلفاء کو خلیفہ اسلام کہتے رہیں گے، ہم ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، چاہے جو ہو جائے، چاہے اس راستے میں ہماری جان چلی جائے۔ اس میں میرے دوست کو ختم نبوت کی حفاظت میں صحابہ شہید ہوئے، سارے اسلام کے سلسلے میں جنگیں ہوئی، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد طبری وغیرہ کی روایت کے مطابق 300 کچھ ہے، لیکن اکیلے فتنہ ختم نبوت کے لیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے پہلا سبق یہ دیا ہے کہ سارے دین کی حفاظت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں، وہ نبی جس نے کبھی دشمنوں کو گالی نہیں دی، وہ نبی جس نے شریر و پرند سے پیار کیا، وہ نبی جس نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا۔ جب مسلمہ کذاب نے اس نبی کو خط لکھا اور لکھا من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط ہے مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، رافضیت کا فتنہ نبی پاک کے بعد پیدا ہوا، خارجیت کا فتنہ نبی پاک کے بعد پیدا ہوا، دوسرا فتنہ نبی پاک کے بعد پیدا ہوا، مگر نبوت کے دعوے کا فتنہ نبی پاک کی حیات میں پیدا ہوا، اور نبی پاک نے خود ہم کو ڈھنگ سکھا دیا کیسے اس کا تحفظ کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، محمد رسول اللہ نے جواب لکھوایا، کہا لکھو من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط دنیا کے سب سے بڑے سچے انسان محمد رسول اللہ کی طرف ہے، دنیا کے جھوٹے کی طرف یعنی مسیلمہ کذاب کی طرف۔ کسی انسان کا سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت جب تک اسلامی الفاظ استعمال کرتی رہے گی اور مسلمانوں کو اپنی دعوت کا نشانہ بناتی رہے گی، میرے دوست کو ہم ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم کو ہمارے ملک کے
باامن اور پر انصاف قانون سے امید ہے کہ ہم ان پر پابندی لگوانے میں کامیاب ہوں۔ اس لیے کہ مذہبی ملک ہے، یہاں دھوکے بازی نہیں کر سکتی۔ اگر ان کو مسلمان ہونا ہے بلا کسی عیش پیش اور تعویل کے، جیسے یہ سارے مسلمان مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خلفاء کو، ازواج مطہرات کو، بغیر کسی تعویل کے وہ بھی اسلام کو تسلیم کر لیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہمارا ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہماری قبرستان الگ بنائے، ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں، ہم سے مسجدیں الگ بنائے، ہم سے مدرسے بھی الگ بنائے، پھر ہماری امت میں ہمارے افراد پہ گھس کر کے تبلیغ بھی کرتے رہے اور ہمارے صحابہ تابعین اولیاء کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے رہے، ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو اصولی بات بتائی ہے، ورنہ ایک ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے توہین کیا اور اتنی زیادہ کیا ہے، اس میں سے ایک غلطی بھی کسی انسان کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی پاک کے بعد پہلے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ ابو بکر صدیق۔ دوسرے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ عمر فاروق۔ تیسرے کا کیا نام تھا؟ عثمان غنی۔ چوتھے کا کیا نام تھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت علی کے بعد اس امت نے اپنا خلیفہ بنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھیں، نبی میں نبی پاک کا نام لے گا، خلفاء میں ان خلفاء کا نام لے گا۔ آپ کسی احمدی سے پوچھئے، وہ نبی کی جگہ نام لیں گے مرزا غلام محمد قادیانی۔ خلیفے کی جگہ پہلے خلیفے کا نام لیں گے حکیم نور الدین بھیروی کا، دوسرے خلیفہ کی جگہ نام لیں گے مرزا بشیر الدین محمود کا، تیسرے خلیفہ کی جگہ نام لیں گے مرزا ناصر کا، چوتھے خلیفہ کی جگہ نام لیں گے مرزا طاہر کا، اور موجودہ پانچویں خلیفہ کی جگہ نام لیں گے مرزا مسرور کا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں اسلام نہیں ہے۔ قادیانیت اسلام سے بغاوت ہے، اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی اس عنوان پر ہمارا تیش، ہمارا غصہ، ہم بے آب ہو کر کے غصہ نہیں کرتے میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، ہمارا یقین ہے جب تک دشمن رسول سے نفرت نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ سے کامل محبت نہیں ہوگی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت ہو اور آپ کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ یہ دشمنی نہیں بلکہ یہ شخص بازی ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں محمد ثانی ہوں، حضرت حسین کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کربلا ہے سیر ہر آنم، سر حسین اندر غریب آنم، علیہ باللہ۔ کہتا ہے کربلا ہر آن میں سیر کرتا ہوں، کربلا کی تاریخ اس امت کی ایک اہم تاریخ ہے۔ حضرت حسین نے سچائی کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ میرے دوستوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سردار نداز دست دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ حسین۔ ایسے جنگ کربلا کو جہاں نواسے رسول شہید ہوئے، مرزا قادیانی کہتا ہے کربلا ایک سیر ہر عالم، ہر آن میں کربلا کی سیر کرتا ہوں، صد حسین اندر غریب آنم، میرے جھولے میرے غریبان میں 100 حسین موجود۔ ایک جگہ عربی میں کہتا ہے کہ تمہارا حسین، تمہارا اللہ کا شکر ہے اس سے کہہ دیا ہمارا، الحمدللہ ہمارے حسین، الحمدللہ ہمارے حسن، الحمدللہ ہمارے علی، الحمدللہ ہمارے عثمان، الحمدللہ ہمارے عمر، الحمدللہ ہمارے صدیق اکبر، الحمدللہ ہماری امہات المومنین۔ ہم خوش ہیں کہ تم تمہارا نہیں کہہ رہے، ہمارا کہہ رہے، کہہ رہے تمہارا حسین تلوار کا شہید ہے اور میں محبت کا شہید ہوں۔ اب میں اگر کہوں کہ ہاں محمدی بیگم کی محبت میں شہید ہو تو کہیں گے ہمارے ساتھ بدزبانی کی جا رہی ہے۔ جو آسمانی دلہن کی محمدی بیگم، اس کی محبت میں شہید، وہ داستان شروع کروں گا تو فجر کی اذان ہو جائے گی۔ کئی سالوں پر پھیلی ہوئی داستان ہے کہ اس شخص نے کیسے پیشین گوئی کیا محمد بیگم محمدی بیگم سے نکاح کی اور پھر کیسے اس میں ناکام ہوا۔ اس کا ایک مرید کہتا ہے سرمے چشم تیرا خاک قدم بنواتے، غوث الاعظم شہید ایران رسول قدم۔ چند اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہیں جن کی ولایت پر پوری دنیا کا اجماع ہے، جن کی ولایت تواتر سے ثابت ہے۔ کوئی ایمان والا ان کی شان میں لفظائی کرنے کی، بے ادبی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ کے مشن کے وارث اور دائی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔
حضرت عثمان ہارونی، نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنجشکر، قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتا ہے، اس کا مرید کہتا ہے سرمہ چشم تیرا خاک قدم بنوا دے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیر کی خاک کو آنکھ کا سرما بناتے کون؟ غوث العظم شہ جیلان رسول قدیم کہ اگر غوث العظم شہ جیلان کو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیر کی دھول مل جاتی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنی مسلمانوں، تمہارے لیے مقام غور ہے، قادیانیت کوئی فقہی اختلاف کی جماعت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تمام جماعتیں اپنے بہت سے فقہی اختلاف کے باوجود پورے عالم میں اس بات پر متفق ہیں، درجنوں کورٹ کے فیصلے ہیں، رابطہ عالم اسلامی کا فیصلہ ہے، ہندوستان کے اکابر علماء کا 1900 سے پہلے سے لے کے آج تک کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین درجہ بدرجہ کافر، مرتد، زندیق، ملحد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے کبھی ہماری تمہاری صلح نہیں ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھو، ہمارے آج کے جلسے کا دو مقصد ہے، ایک تو اپنے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ، اور جو اسلام کا نام لے کر کے احمدیت کے پیچھے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو دعوت ایمان۔ میں نے بہت ہی سنبھال کر کے یہ باتیں کہی ہیں تاکہ وہ ان باتوں پر غور کریں۔ اگر ان کا ضمیر یہی کہتا ہے کہ ہاں محمد رسول اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، ہاں قرآن کے برابر تذکرہ ہو سکتا ہے، ہاں ام المومنین کے برابر مرزا کی بیویاں ہو سکتی ہیں، ہاں صحابہ کے برابر اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے برابر اس کے، میرے دوستو اگر کوئی آدمی اندھیرے کا نام اجالا رکھ دے اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، اسے ضمیر و عقل کا دیوالیہ ہی کہا جائے گا، لیکن اگر ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہے تو آدمی سمجھے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ وہ جس اسلام کی تلاش میں ہے، جس دین اور نجات کے لیے انہوں نے احمدیت کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ ان کو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات نہیں دلوا سکتا۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ اگر انصاف پسند ہے، ان کو اسلام سے محبت ہے، رسول پاک سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، گنبد خضرا سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اپنی شرم و حیا دور کریں، آئے اور مجمع عام میں توبہ کا اعلان کریں کہ اب تک ہم غلط فہمی میں تھے، آج ہم سچے اور پکے دل سے احمدیت اور قادیانیت سے توبہ کرتے ہیں، اور جیسے یادگیر کے سارے مسلمان ہیں، ہم بھی اسی طرح مسلمان ہیں اور بغیر کسی تعویل کے تمام اسلامی عقیدوں پر یقین رکھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے ماننے والے کو کافر، مرتد، زندیق اور دائرہ اسلام سے خارج کریں۔ یہ مسئلہ اسی زندگی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے۔ جو آدمی کفر پر مرے گا، زندگی پر مرے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دنیا میں رسول پاک کی بغاوت کرے تو آخرت میں رسول پاک کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اللہ تعالیٰ میرے کہنے سے زیادہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو کچھ ہونا چاہتا ہوں، سلام ان پر جنہوں نے سنت سجاد زندہ کی، سلام ان پر جنہوں نے سنت سجاد زندہ کی، اور سلام ان پر جنہوں نے کربلا کی یاد زندہ کی، سلام ان پر کہ جو بے ختم نبوت کے شہد آئی، اور سلام ان پر کہ جن کی جرأت زندانہ کام آئی۔ میں ان تمام جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود آج کا یہ جلسہ کیا۔ آئندہ بھی ان سے کہتا ہوں کہ ملک کے قانون ضابطہ، امن و امان کا خیال کرتے ہوئے اس طرح کے اسلامی جلسے کرتے ہی رہیں، کیونکہ مذہبی آزادی ہمارے ملک میں حاصل ہے اور وہ امن اور ضابطے، اخلاق اور قانون کے دائرے میں ہے۔ ضابطے اور پرمیشن کے ساتھ ایسے پروگرام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ دنیا میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے صدیق اکبر کے قیم کو خیمے میں رکھے، اور آخرت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جنت میں ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جلدی میں اس کی یہ باتیں نہیں سنائی ہیں، یہ سب میں مولانا محمود زبیر صاحب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جس اپنے آدمی کو یا کسی دوسرے کو اس کے حوالے وغیرہ دیکھنے ہو، صبح ان کے پاس سے دیکھ لیں گے۔ آپ حضرات ایسے بیٹھے رہیں، میری ٹرین کا وقت ہے، میں چلا جاؤں گا، پھر انشاءاللہ بعد میں حاضری ہوگی تو ملاقات ہوگی۔